السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے لیے امتحان لیا، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. محترم بھائیوں، یہ قرآن مجید اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں، موجود ہیں. یقیناً یہ ایک ناشکری ہوگی کہ ہم ان ہستیوں کا تذکرہ نہ کریں کہ جن ہستیوں نے شب و روز محنت کر کے محفوظ طریقے سے قرآن اور حدیث رسول اللہ کا فرمان ہم تک محفوظ طریقے سے پہنچایا ہے. اور ایسی ہستیوں کا دفاع کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ان کا دفاع نہ کیا جائے تو قرآن اور حدیث مشکوک ٹھہرتے ہیں. اگر ان پر گھنونے الزام لگائے جائیں، انہیں حکومت کا حریص قرار دیا جائے اور انہیں لالچی قرار دیا جائے، انہیں باطل پر قرار دیا جائے اور طرح طرح کے تانے جو ان پر الزام لگائے جاتے ہیں اگر ان کو حقیقت مان لیا جائے تو یہ قرآن انہی کے توسط سے ہم تک پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی انہی کے توسط سے ہم تک پہنچا. جیسا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی 150 کے قریب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم تک پہنچائے ہیں. صحیح البخاری کے اندر ہی 60 سے کچھ اوپر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث ہیں. اگر ان پر اس طرح کے گھنونے الزام لگائے جائیں تو پھر ان احادیث کا کیا کریں گے؟ دین کا ایک بڑا حصہ تو ہم ضائع کر بیٹھیں گے.
محترم بھائیوں، اگر ہم اس دین کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ صحابہ اکرام کی ناموس کی، ان کی عزتوں کی حفاظت بھی کریں۔ جب ہم ان کی عزتوں پہ حرف اٹھائیں گے، ان پر گھنونے الزام لگائیں گے، وہ بات صرف ان تک نہیں رکے گی، بلکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے صحابہ کو مشکوک کر کے دین کو مشکوک کیا جائے، اور یہ کوشش کوئی اس کی آج کی نہیں ہے۔ کئی ایسی کتابیں ہیں جن میں یہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ قرآن مجید سے صحابہ اکرام نے اہل بیت پر مبنی آیات نکال دی تھی۔ اس وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اصل قرآن تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ نے وہ قرآن نعوذ باللہ چھپا لیا تاکہ یہ قرآن لے کر اس سے بھی وہ آیتیں نہ نکال دی جائیں۔ پھر وہ قرآن چلتا اماموں سے ہوتا 12ویں امام کے پاس آ گیا۔ اب وہ رپوش ہے اس قرآن کو لے کر اور قیامت کے قریب آئے گا۔ یہ جرت کیوں ہوئی کہ قرآن مجید کو متنازع بنایا جائے؟ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کو متنازع بنا دیا۔ جب صحابہ کرام کے کردار پر، ان کے ایمان پر آپ الزام لگاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ قرآن جو ان کے توسط سے ہم تک پہنچا، رسول کریم کے وہ فرامین جو ان کے توسط سے ہم تک پہنچے، ان کی حقیقت اور ان کا معیار پھر کیا رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے جو بندہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشکوک ہوگا، وہ ان کے تمام مرویات اور احادیث جو انہوں نے رسول کریم سے بیان کی ہیں ان کے بارے میں مشکوک ہوگا کہ جب جناب ابو بکر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کھا سکتے ہیں تو نعوذ باللہ پھر وہ احادیث کے اندر بھی گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے جس طبقے نے یہ الزام لگائے وہ طبقہ ان صحابہ کی روایات کو نہیں مانتا، وہ صحیح البخاری کو نہیں مانتے، وہ صحیح مسلم کو نہیں مانتے، وہ سنن ابی داؤد، ابن ماجہ اور حدیث کی باقی کتابوں کو نہیں مانتے۔ جب انہوں نے صحابہ کے حوالے سے وہ مشکوک ہوئے، انہوں نے صحابہ کی مرویات بھی چھوڑ دی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دین کے ایک بڑے حصے سے غافل ہیں، دین کی اور عبادات سے، اخلاقیات، دین کا ایک بڑا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے کہ ان کو بیان کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے اہل سنت پر لازم ہے کہ وہ ان پاک باز ہستیوں کا دفاع کریں اور ان پر لگنے والے گھنونے الزامات کا رد کریں تاکہ دین محفوظ رہے۔ محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب بھی کسی ہستی پر الزام لگتے ہیں وہ عام ہستی نہیں ہوتی، یقیناً کوئی اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ جب اس کا بڑا مقام ہوتا ہے تو اس کے کچھ حاسدین ہوتے ہیں، وہ حاسدین اس پر الزام لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بڑا مقام تھا، مقام کے بڑا ہونے کی وجہ سے حاسدین بھی کثرت سے تھے۔ یہ جو بڑا مقام تھا صحابی ہونا، یہ میں کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بندے کو سنا، کہتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صحابی ہیں، یعنی صحابی کا مرتبہ اس نے کا معمولی سا مقام ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا مقام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صحابی ہیں۔ آج یہ بات ہمیں اس کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اسے ذہنوں میں پختہ بھی کرنا چاہیے کہ کسی بندے کے پاس صحابی کے علاوہ کوئی فضیلت نہ ہو تو صحابی بذات خود بہت بڑی فضیلت ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صحابہ وہ لوگ تھے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں بندہ محنت سے حاصل کرتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں محنت سے نہیں ملا کرتی، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ یہ صحابیت اور نبوت دو ایسے مقام ہیں جو بندہ محنت سے کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، لیکن کیا وہ صحابی بن سکتا ہے؟ صحابی نہیں بن سکتا۔ اور ایک بندہ اس نے ساری زندگی اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، نبی بن سکتا ہے؟ نہیں۔ صحابیت اور نبوت یہ وہبی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہیں، یہ بندہ محنت اور عبادت سے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صحابیت کا مقام اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ یہ مقام بڑے چنے ہوئے لوگوں کو دیتا ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی، مجھے میرے رب نے چنا ہے، واختار علی اصحابہ، اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ جس کا دل چاہا وہ اسلام قبول کر لیا، نہیں، جس کو میرے رب نے چاہا کہ یہ میرے نبی کا ساتھی بنے صرف وہ اسلام اس نے قبول کیا۔ واختار علی اصحابہ، میرے لیے میرے رب نے ان صحابہ کو چنا ہے۔
وجعل لی منہم وزراء وانصارا واسحارا، اور ان صحابہ میں سے اللہ نے میرے وزیر بنائے، میرے مددگار بنائے اور میرے دماد اور سسر بنائے ہیں۔ تو یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ کیسے چنے ہوئے ہیں؟ سورۃ الحجرات میں اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو صحابہ ہے نا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنایا، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی۔ ایمان کی محبت نہیں ڈالی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، محبت ڈال کے اس ایمان کو ان کے دلوں میں خوبصورت بھی کر دیا، مزین کر دیا، سجا دیا ان کے دلوں میں۔ وہ بڑی بڑی آزمائشیں، مکے کے پتھریلی میدانوں میں لیٹ جانا تپتی ہوئی دھوپ کے اندر، اور پھر اوپر سے پتھر کا رکھ دیا جانا، دہتے گرم انگاروں کے اوپر لیٹ جانا، یہ ایسے تو ممکن نہیں ہوا، یہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا تھا۔ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اللہ نے ان کے دلوں میں بھر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بڑی بڑی مصیبتیں جھیل جاتے اور ان کی پیشانی پر شکن بھی نہ تھی۔ اللہ کہتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے لیے کفر کو ناپسندیدہ بنا دیا، والفسوق اور فسق کو، والعصیان اور نافرمانی کو، ہم نے یہ گناہ کے کام ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دی۔ اولئک ہم الراشدون، اللہ کہتا ہے قیامت تک یہ تم آیت پڑھتے رہو گے، تمہاری زبانیں یہ گواہی دیتی رہیں گی، اولئک ہم الراشدون، وہی راہ راست پر لوگ ہیں، ہدایت یافتہ وہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد کے اندر ہے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا، دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے سب دلوں سے پاکیزہ دل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ لرسالتہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا اور نبوت کا مقام انہیں عطا فرمایا۔ اللہ نے پھر لوگوں کی طرف جھانکا تو فوجد قلوب اصحابہ خیر، اور نبی کریم کے صحابہ کے دل سارے لوگوں سے بڑھ کر پاکیزہ پائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان صحابہ کو اپنے نبی کے وزیر کے طور پر چن لیا۔ یقاتلون علی دینہ، یہ نبی کے صحابہ اس دین کی خاطر لڑائی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ تو یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو صحابیت کا جو مقام ہے یہ چناؤ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ چنا کرتا ہے صحابیت کے لیے، وگرنہ عرب کے اندر بڑے بڑے دانشور موجود تھے، اپنے آپ کو عقل کل کہنے والے بھی موجود تھے، اور یہودیوں جیسے صاحب علم بھی موجود تھے، جو اس حد تک اللہ کے رسول کو جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے رسول کا نبی ہونا اس قدر واضح طریقے سے جانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ اس قدر پہچاننے کے باوجود بھی انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، حالانکہ تورات میں اللہ کے رسول کی نشانیاں موجود تھیں، وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے، نبی کریم کو پہچان چکے تھے، اور عام پہچاننا نہیں کہ شک والا پہچاننا، یقین کے ساتھ پہچان چکے تھے یہ نبی ہے، اتنا پختہ پہچان چکے تھے جیسے بندے کو اپنے بیٹے کا یقین ہوتا ہے نا، ویسے یقین تھا یہودیوں کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں صحابیت کے لیے نہ چنا، وہ اسلام قبول نہ کر سکے۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ صرف عقل، شعور یہ وجہ نہیں بنتی صحابیت کے لیے کہ جو بڑے عاقل تھے اور بڑے شعور والے تھے، پڑھے لکھے تھے تو وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، نہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ نے جن کے دلوں کا امتحان لیا تھا انہیں چن لیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، وزارت کے لیے، اور یہ مقام کتنا بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، دنیا کے اندر اب جتنا بھی وقت باقی بچا ہے، اس وقت میں جو سب سے بہترین لوگ گزریں گے وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، میرے صحابہ، ان سے بہتر اب کبھی قیامت تک دوبارہ لوگ آئیں گے نہیں، نہ کوئی ولی ان سے بہتر آئے گا، نہ کوئی جو یہ صوفیوں کے سلسلے ہیں نقش بندی یا فلاں کوئی ان سے افضل نہیں آئے گا، سب سے بہتر میرے یہ صحابہ ہیں اور ان کا یہ زمانہ ہے، اس سے بہتر نہ زمانہ آئے گا نہ لوگ آئیں گے، اور یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ ان کو دیکھنے والا بھی خوش نصیب ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے خوشخبری ہے،
طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ وَطُوبَى لِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، اور جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ یعنی صحابی کو دیکھنا بھی خوشخبری کا باعث ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، صحابی کی موجودگی جنگوں میں فتح کی علامت ہوا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، یأتی زمان، لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کا ایک گروہ جہاد کرے گا تو کوئی پوچھنے والا کہے گا فیکم من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو لوگ کہیں گے جی ہم میں ایک صحابی موجود ہے۔ فیفتح، اللہ اس ایک صحابی کی وجہ سے لوگوں کو فتح یاب کرے گا۔ پھر لوگ زمانہ گزرے گا، لوگ جنگ کے لیے نکلیں گے، پھر پوچھا جائے گا فیکم من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو نبی کے صحابی کا ساتھی رہا ہو، یعنی تابعی موجود ہے؟ لوگ کہیں گے جی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تابعی کی موجودگی کی وجہ سے کہ اس نے صحابی کو دیکھا ہوگا اور یہ تابعی اتنا اللہ اس کو ببرکت بنا دے گا کہ اللہ اس لشکر کو فتح یاب کر دے گا۔ تو یہ صحابی کوئی عام مقام تو نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے جو ان کی فضیلتیں ہیں اور ان کی جو خصوصیات ہیں، امتیازات ہیں ان کے، ان میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وکیل ہیں، اللہ ان کا وکیل ہے۔ یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ ہر الزام لگانے والے کو ڈرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا شاگرد ہے امام ربی رحمہ اللہ۔ امام ربی رحمہ اللہ کو امام شافعی نے نصیحت کی لا یخوضن فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم کے صحابہ کے بارے میں کبھی بھی بحث و تکرار نہ کرنا۔ فإن خصمک النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف سے تم سے جھگڑا کریں گے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو بڑا سنبھال کر ان ہستیوں کے بارے میں استعمال کرنا، کل قیامت کے دن صحابہ کے وکیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی نہ میرا رب برداشت کرتا ہے نہ میرا نبی برداشت کرتا ہے۔ اور یہ قرآن کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے، جس طرح کا کوئی الزام لگائے میرا رب اسی زبان میں اس کو جواب دیتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اب جو وہ یہودی تھے اور منافق جو مخاطب تھے انہوں نے کہا صحابہ جیسے ایمان لائے، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ اتارا الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہ بے وقوف ہیں، میرے صحابہ میرے نبی کے ساتھی یہ بے وقوف نہیں ہیں، میرے رب نے دفاع کیا ہے صحابہ کا۔ اسی طرح جنگ تبوک کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں صدقہ کرو، جہاد کے لیے لشکر تیار کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سونے کے سکے لے آئے۔ مختلف صحابہ نے مختلف صدقات دیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اب حالت یہ تھی کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا نا وہ مزدوری کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی مزدوری پیش کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ کہتے جب یہ صورتحال یہودیوں نے دیکھی تو کہنے لگے جو زیادہ مال لاتا کہتے یہ ریاکار ہے، یہ ریاکاری کے لیے زیادہ مال صدقہ دے رہا ہے۔ اور ایک صحابی تھے جنہوں نے مزدوری کر کے 1 کلو غلہ حاصل کیا تھا، تو وہ 1 کلو لے کے آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں اور دیا۔ یہودی کہنے لگے اس 1 کلو کے رب کو کیا ضرورت ہے، رب کو محتاج ہے اس 1 کلو کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہودیوں کی استان و تشنیع کا جواب قرآن میں آیت اتار کر دیا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو اپنی خوشی سے صدقات دیتے ہیں، جو لوگ ان پر تان و تشنیع کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پا رہے، اپنی محنت ہی لا کر اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈال رہے ہیں، جو لوگ ان پر تان و تشنیع کر رہے ہیں وہ ان صحابہ سے مذاق کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا۔
انہوں نے میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑایا ہے. اللہ کہتا ہے سخر اللہ منہم, اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا. تو انہوں نے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑایا. اللہ نے جواب دیا, قرآن میں قیامت تک کے لیے پڑھا جائے گا. اللہ نے کہا میں ان کا مذاق اڑاؤں. تو محترم بھائیو, یہ جو صحابہ کرام کا دفاع ہے نا, یہ اللہ کی سنت ہے. ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگ جاتی ہے. مدینے کے منافق عبداللہ بن ابی تہمت لگا دیتا ہے زنا کی ماجی عائشہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب مسلمان کچھ خاموش ہو گئے اس پر. 3 مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ماجی عائشہ پر تہمت لگانے والوں کے ساتھی بن گئے. اس وقت اللہ نے قرآن اتارا, سورہ نور کی آیات. اس میں ایک آیت یہ تھی, وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے سنا کہ وہ یہ تہمت لگا رہے ہیں, تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں گفتگو کریں, یہ ہمارا حق نہیں ہے. ایسا تم نے کیوں نہ کیا؟ سبحانک, پاک ہے تو, ھذا بہتان عظیم, یہ بہت بڑا بہتان. اللہ نے سرزنش کی ہے اس بات پر کہ خاموشی اختیار کرنا. ان کی بھی سرزنش ہے کہ تم نے کیوں اس پر خاموشی اختیار کر لی, اور ان لوگوں کی سرزنش کی جو ان کے ساتھی بن گئے, جو شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے, ان کی بھی سرزنش کی کہ تمہارا حق کیا تھا کہ تم ان کے بارے میں گفتگو کرتے. کہ ماجی عائشہ ایسی ہستی ہے کہ تمہاری زبان ان کے بارے میں گفتگو کرے؟ اللہ نے سرزنش کی ہے صحابہ کے اس پر. تو یہ صحابہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کے حوالے سے جب الزام لگے گا, ایک مسلمان کا خاموش رہنا بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کی ان پاک باز ہستیوں پر زبان درازیاں لوگ کریں اور ایمان والے خاموشی اختیار کر رہے ہیں. میرے رب کو یہ گوارا نہیں ہے. اور یار ذرا جو بندہ صلح حدیبیہ کو دیکھ لے کہ ایک صحابی کی خاطر امام الانبیاء اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ ایک صحابی کی خاطر موت پر بیعت کر رہے ہیں. یعنی ایک صحابی کا دفاع کرنا تھا نا, جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنا تھا. ایک صحابی کی دفاع کی خاطر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موت پر بیعت کر رہے ہیں, 1400 صحابہ بھی موت پر بیعت کر رہے ہیں. اور ساتھ اللہ قرآن میں یہ آیت اتارتا ہے, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. بے شک جب وہ لوگ تجھ سے بیعت کر رہے تھے نا, وہ تجھ سے نہیں بیعت کر رہے تھے, وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے, اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. یعنی جب ایک صحابی کی دفاع کے لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت پر بیعت کر رہے ہیں, اور جب کئی ایک صحابہ کی بات ہو تو پھر کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہم ان کا دفاع کریں, ان پر لگے ہوئے الزامات کا جواب دیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے, ایمان کا حصہ ہے. اس پر خاموش رہنا اور اتحاد امت کے سبق پڑھانا. ہاں, اتحاد امت تب بڑا اچھا ہے جب دونوں فریق اس طرف سے بھی صحابہ پر کوئی طعن و تشنیع نہ ہو, صحابہ کا احترام کریں, ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جب ہماری ان عظیم ہستیوں پر کوئی تبرہ کرے گا, ہمارا ایمان یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہماری زبانیں خاموش رہیں. یہ ہمارے ایمان کا سوال ہے محترم بھائیوں. اور یہ سوال کیوں نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بارہا مرتبہ لوگوں کو بار بار کہا میرے صحابہ کو تکلیف نہ پہنچانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کرا بھی ہے. فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا, جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو فامسکوا, رک جاؤ, اپنی زبانوں کو لگام ڈال لو, میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی مت کرنا. صحیح حدیث اللہ کے رسول کی. جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اچھے الفاظ میں کرنا ہے تو کرو, کوئی برا لفظ کوئی برا الزام نہیں, اپنی زبان کو روک لو. حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. شاید یہ آپ کو بڑا معمولی سا جملہ لگے تو یہ جملہ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا دعوا لی اصحابی, میرے صحابہ کو میری خاطر ہی چھوڑ دو, میرے صحابہ کو میری خاطر ہی چھوڑ دو. کوئی جھگڑا چل رہا ہو نا تو کوئی بندہ بڑا آ جائے جس سے آپ کو بڑی محبت ہے, وہ کہ یار اچھا چلو جو بھی معاملہ ہے میری خاطر اس کو چھوڑ دو. اگر بندہ کوئی عزت والا ہوگا نا تو وہ چھوڑ دیتا ہے, یار بڑے بندے نے کہہ دیا ہے تو اس کی بات مان لیتے ہیں. کیا ایک مسلمان کے نزدیک نبی الرحمت سے بھی بڑا کوئی ہے؟ اگر نبی الرحمت کہیں کہ میری خاطر ہی میری صحابہ کو معاف کر دو, چھوڑ دو میرے صحابہ کو, ان کے بارے میں باتیں نہ کیا کرو, ان پر الزام تراشیاں نہ کیا کرو, ان پر بہتان درازیاں نہ کیا کرو, کیا اللہ کے رسول کی خاطر بھی آج کا مسلمان صحابہ کو چھوڑنے پر تیار نہیں؟ کیا اللہ کے رسول کی خاطر جناب امیر معاویہ کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟
حضرت عثمان کو چھوڑ نہیں سکتے ہو, حضرت ابو بکر و عمر کو چھوڑ نہیں سکتے ہو, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا اللہ کے رسول کی خاطر. جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہو میری امت کے لوگوں, میری خاطر میرے صحابہ کو چھوڑ دو, ان پر زبان درازیہ نہ کرو. پھر ایک مقام پر اللہ کے رسول نے فرمایا احفظونی فی اصحابی, میری حفاظت میرے صحابہ میں کرو. میری حفاظت اگر چاہتے ہو نا کہ ہم نبی کا بڑا خیال رکھیں تو میرے صحابہ کا خیال رکھو. تمہارا میرے صحابہ کا خیال رکھنا میرا خیال رکھنا ہے. اتنی تاکیدیں کی اور پھر ساتھ سخت لفظ بھی کہے. پہلے تو یہ ایک انداز الگ ہے, نرمی والا انداز ہے, اور میری وجہ سے میرے صحابہ کو چھوڑ دو, میری وجہ سے میرے صحابہ کی حفاظت کرو, ایک انداز یہ ہے. پھر ساتھ سخت انداز بھی نبی رحمت نے اپنایا, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو. من سب اصحابی, جس نے میرے صحابی کو گالی دی, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, بس اس پر اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیا اللہ کو صحابہ کے اختلافات کا پتہ نہیں تھا؟ اللہ کو پتہ تھا نا کہ صحابہ کرام میں اختلافات ہوں گے, جنگیں ہوں گی, اللہ کو پتہ تھا نا. اور نبی رحمت اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ کہتے ہیں شریعت کے معاملے میں؟ جب اللہ کو پتہ تھا کہ صحابہ کرام میں جنگیں ہوں گی, اختلافات ہوں گے, اس کے باوجود اللہ کے رسول اس قدر سختی کے ساتھ کہہ رہے ہیں جس نے میرے صحابی کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے, اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے. اور یہیں پر بس نہیں کی, مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے, امام ذاہبی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا من سبہم, جو ان کو گالی دے گا, یا برا, سب کا لفظ گالی پر نہیں آتا, برا بھلا کسی بھی انداز میں کہنا, وہ ہلکا انداز ہو یا بھاری انداز ہو, سب کا لفظ برا بھلا کہنے کے لیے آتا ہے عربی زبان. تو کہا جو بھی ان کو برا بھلا کہے گا, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا, اللہ تعالیٰ نہ اس بندے کی فرضی عبادت قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا جو ان صحابہ کو برا بھلا کہے گا. آج صورتحال یہ ہے کہ ایک بندہ جس کی اپنی نمازیں پوری نہیں ہیں, جس کے اپنا عقیدہ درست نہیں ہے, وہ اٹھتا ہے اور صحابہ پر تبرہ شروع کر دیتا ہے. وہ اٹھتا ہے اور امام صاحب کے پاس آتا ہے, دیکھو روایات میں کیا لکھا ہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ روایات میں کیا لکھا ہے, مجھے یہ نظر آتا ہے کہ رب کریم کو معلوم تھا صحابہ کرام میں اختلافات اور جنگیں ہوں گی, میرے رب نے اس کے باوجود صحابہ کو کلین چٹ دی ہے, رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ سے یہ راضی, میرے رب ان سے راضی. جب میرے رب کو پتہ تھا اختلافات ہوں گے, کچھ اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے, میرے رب نے جب اس کے باوجود کلین چٹ دے دی ہے تو میں کون ہوتا ہوں ان پر اعتراضات کروں اور مقدمہ کھڑا کروں؟ میرے رب جب ان کلین چٹ دے چکا ہے. جنگ احد سے حضرت عثمان واپس آ گئے تھے اور بڑے صحابہ جنگ احد سے جنگ ختم ہونے سے پہلے واپس آ گئے تھے. یہ بڑا جرم تھا نبی کا ساتھ چھوڑنا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے معاف کر دیا اور قرآن نے ان کی معافی کو نازل کر دیا کہ میرے صحابہ جنگ سے واپس آ گئے تھے, میرے نبی کے ساتھی, میں نے انہیں معاف کر دیا. جب رب کلین چٹ دے دے تو ان پر اعتراض کرنے والے ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ حق کون سا ہے کہ ہم صحابہ پر الزامات لگائیں اور ان پر مقدمات کھڑے کریں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اصحاب محمد کو گالیاں نہ دیا کرو. فإن اللہ قد امر بالاستغفار لهم, بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کی دعا کا تمہیں حکم دیا ہے, گالیاں دینے کا حکم نہیں دیا. اور جب اللہ نے تمہیں استغفار کا حکم دیا ہے, انہم یعلمون, انہ یعلم, بے شک اللہ اس وقت یہ جانتا تھا, انہم سیقتلون, ان قریب یہ آپس میں لڑائی کریں گے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان کو گالیاں نہ دیا کرو, ان کے لیے دعائیں کیا کرو صحابہ کرام کے لیے. جب اللہ نے ان کے لیے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے تب اللہ جانتا تھا کہ یہ آپس میں اختلاف کریں گے, ان کی لڑائیاں ہوں گی. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جی عائشہ کے پاس آئے, بڑے پریشان. ماں جی عائشہ, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, ابو بکر و عمر کو برا بھلا کہتے ہیں. کہا تعجبون ھذا, کیا تم اس سے تعجب کرتے ہو, حیرت کے اظہار کرتے ہو؟ یہ جو برا بھلا کہہ رہے ہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ چونکہ صحابہ فوت ہو چکے ہیں یہ لوگ, تو ان کا عمل منقطع ہو چکا ہے, مزید وہ عمل کر نہیں سکتے, اللہ یہ چاہتا ہے ان کا اجر جاری رہے, تو اللہ نے ان کی زبانوں پر اس طرح کر دی. پھر ماں عائشہ کہنے لگی کہ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے,
امروا بالاستغفاری، ان کو اللہ نے حکم دیا تھا ان صحابہ کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے کا، فسبوہم، یہ لوگ ان کو گالیاں دینے لگے۔ رب کا حکم کیا تھا؟ ان کے لیے دعائیں کرو بخشش کی، اور امت نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ ساری نہیں، امت کا ایک محدود سا حصہ، بہت مختصر سا ناقابل ذکر حصہ، اکثر امت تو صحابہ سے محبت کرنے والی ہے، ناقابل ذکر حصہ ایک چھوٹا سا جسے زبردستی امت کے اندر گھسیڑ دیا گیا، وہ ایک چھوٹا سا ناقابل ذکر حصہ صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں معاف کر دے اور ان کو بھی جو ہم سے پہلے ہمارے بھائی ایمان والے گزر چکے ہیں، ولا تجعل، اور نہ تو بنا ہمارے دلوں میں کینہ، ہمارے گزرے ہوئے بھائیوں کے خلاف ہمارے دل میں کینہ پیدا نہ فرما، جو صحابہ گزر گئے ہیں ان کے خلاف ہمارے دلوں میں کینہ پیدا نہ فرما۔ اللہ نے یہ قرآن میں آیت اتاری تاکہ قیامت تک امت یہ دعا کرتی رہے کہ ہمارے دل صحابہ کے کینے سے محفوظ رہے۔ تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ امت مسلمہ کو صحابہ سے متنفر کیا جائے۔ جب یہ متنفر ہوں گے تو ایٹومیٹک جو ابو بکر سے متنفر ہوگا تو وہ ابو بکر کی روایات جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جتنی بھی احادیث، وہ ان کو بھی نہیں مانے گا کہ یہ جناب ابو بکر نے بیان کی ہیں، تو چونکہ وہ ایک مختلفاً فی شخصیت بن گئے ہیں تو انہوں نے جو اقوال نقل کیے ہیں اللہ کے رسول کے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ جو بندہ حضرت امیر معاویہ سے بغض کرے گا، وہ حضرت امیر معاویہ نے جو اللہ کے رسول کے فرامین نقل کیے ہیں وہ ان کو نہیں مانے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی شیطانی سازش ہے کہ امت مسلمہ کو صحابہ سے متنفر کرو تاکہ امت اس قرآن اور رسول اللہ کے فرمان سے دور ہو جائے۔ اور یاد رکھو، جو بندہ صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہوگا نا وہ قرآن سے دور ہوگا، رسول اللہ کے فرمان سے دور ہوگا۔ آپ اس کو دیکھو گے کہ وہ نماز کے مسائل یا حلال و حرام کے مسئلے میں کوئی اتنی فکر نہیں کرے گا، اسے ہر وقت فکر یہ ہوگی کہ صحابہ کی کوئی غلطی ڈھونڈو، ہر وقت اس کی فکر ہی یہ بن جاتی ہے، ہر وقت شیطان سے یہی سوچ دلاتا رہتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، صحابہ کرام اگر تو ان کا آپ اچھے الفاظ میں تذکرہ کر سکتے ہو تو کرو، اگر نہیں کر سکتے خدا را ان بحثوں میں مت الجھو، وگرنہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، ادھر صحابہ کرام موجود ہوں گے، ادھر آپ ہوں گے، اور صحابہ کرام کا وکیل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور اگر اللہ کے رسول وکیل ہوئے پھر آپ کے لیے اللہ کی عدالت میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ جو جملے دنیا میں کہہ دیتے ہو نا کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں تلوار نکال لیتا، اگر میں اس دور میں ہوتا تو ایسا کر دیتا، یہ جملے تب بڑے بھاری پڑیں گے اور ان کی وضاحت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح صحابہ کی عظمت کی قدر کرنے کا حق ہے اس طرح ہمیں صحابہ کی عظمت کرنے کی، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے البرہم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں، عموماً ہم جب صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے، یہ چند سالوں سے یہ تقسیم ایک مسلمانوں میں پیدا ہو گئی کہ صحابہ اور ہیں اور اہل بیت اور ہیں۔ یہ تقسیم نے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں کو۔ صحابہ حضرت علی صحابہ میں شامل نہیں ہیں، حضرت امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین صحابہ میں شامل نہیں ہیں۔ جب صحابہ کا ذکر ہوتا ہے یہ سارے اہل بیت بیچ میں شامل ہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صحابہ کا ذکر کیا ہے، اہل بیت کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت علی صحابی ہیں، اس کے بعد حضرت فاطمہ صحابیہ ہیں، حضرت حسن و حسین صحابی ہیں، تو یہ تو صحابہ ہیں سارے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا صحابی کو گالی نہ دو تو حضرت علی بھی اس سے مراد ہے کہ ان کو بھی برا بھلا نہیں کہنا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من احبہم احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جو ان صحابہ سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، تو سارے صحابہ مراد ہیں۔ حضرت علی کو برا بھلا کہنے والا بھی اس قدر ہی ناپسندیدہ اور گندا ہے جس قدر حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنے والا۔ دونوں صحابی ہیں، دونوں اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، اور یہ ساری احادیث دونوں کے لیے ہیں۔ تو یہ پہلے تقسیم نہیں ہوا کرتی تھی، اہل بیت الگ ہیں صحابہ الگ ہیں۔ یہ جدید دور کے اندر یہ ایک نئی تقسیم پیدا کر دی گئی ہے، جی اہل بیت اور ہیں صحابہ اور ہیں۔ نہیں بھائی، صحابہ کو اہل بیت کو جو فضیلت ملی ہے وہ صحابیت کی وجہ سے ملی،
اللہ کے رسول کے وہ رشتہ دار جو آپ کے خاندان کا حصہ تھے لیکن اسلام قبول نہیں کیا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ اہل بیعت اور صحابیت کی تقسیم بعد کی ہے، پہلے یہ تقسیم نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو انشاءاللہ اگلا جمعہ حضرت علی کے گھرانے کے حوالے سے ہوگا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے جمعہ ہوگا۔ تمام ساتھی وقت پر تشریف لائیں۔ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ یہ جمعرات اور جمعہ کے دن 9-10 محرم کے دن ہے۔ عاشورہ کا روزہ اللہ کے رسول کے دور میں اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول جن دنوں کا بڑا خاص خیال رکھا کرتے تھے ان میں ایک عاشورہ کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اس ایک دن کا روزہ 1 سال پہلے کے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بعد میں جب اللہ کے رسول آخری سال تھے نا، شروع میں اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ یہود کے مطابق عمل کرتے، جس معاملے میں اللہ کا حکم نازل نہ ہوتا نا تو یہودی جو عمل کرتے آپ بھی وہ کرتے، لیکن بعد میں جب شریعت واضح ہو گئی تو اللہ کے رسول ہمیشہ یہود کی مخالفت کرتے۔ تو اللہ کے رسول سے کہا گیا، اللہ کے رسول یہودی بھی 10 دن کا عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، تو اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو اگلے سال تک آپ فوت ہو چکے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ پھر روزہ 9 کا نہ رکھ سکے، لیکن آپ امت کو بتا گئے کہ 9 کا روزہ رکھنا ہے۔ تو 9 بندے ہیں غالباً جمعرات کو، تو جو بندہ طاقت رکھتے وہ 9-10 کا رکھ لے، اور جس کے پاس چاہ سمجھتا ہے یار گرمی زیادہ ہے میں ایک ہی رکھ سکتا ہوں تو وہ 9 کا رکھے۔ اس کا اجر یہ ہے کہ 1 سال سابقہ کے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو سارے احباب اس روزے کا اہتمام کیجیے گا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔